آج کی سب سے بڑی خبر، جسٹس یحییٰ آفریدی نے نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اور وہ جو کل تک کہتے تھے کہ نئے چیف جسٹس کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ خود وہاں موجود تھے، اور ان 5 ججز نے جنہوں نے کل قاضی فائز عیسیٰ کہ الوداعی فل کورٹ ریفرنس کا بائیکاٹ کیا، آج موجود تھے۔ پھر بلاول بھٹو کہتے ہیں کالے سانپ کے ہم نے دانت توڑے ہیں، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی میں حال حوال بتاؤں گا حاضرین۔ چیف آف آرمی سٹاف بھی موجود تھے، وزراء بھی موجود تھے، وزیر اعظم بھی موجود تھے، سارا حوال میں بتاتا ہوں ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ آج کی سب سے بڑی خبر، جسٹس یحییٰ آفریدی نے نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا، اور وہ جو کل تک کہتے تھے کہ نئے چیف جسٹس کو تسلیم نہیں کریں گے، وہ خود وہاں موجود تھے، اور ان 5 ججز نے جنہوں نے کل قاضی فائز عیسیٰ کہ الوداعی فل کورٹ ریفرنس کا بائیکاٹ کیا، آج موجود تھے۔ پھر بلاول بھٹو کہتے ہیں کالے سانپ کے ہم نے دانت توڑے ہیں، ان سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی میں حال حوال بتاؤں گا حاضرین۔ چیف آف آرمی سٹاف بھی موجود تھے، وزراء بھی موجود تھے، وزیر اعظم بھی موجود تھے، سارا حوال میں بتاتا ہوں ناظرین۔ سب سے پہلے ناظرین میں شروع کروں گا، آج نئے چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب کی اوتھ ٹیکنگ تھی۔ صدر آصف زرداری نے ان سے حلف لیا، ایوان صدر نے مجھے بھی دعوت نامہ بھیجا ہوا تھا، میں نے بھی شرکت کی ہے، اور اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا ہے، پہلے بھی دیکھے ہیں، آج بھی دیکھا ہے۔ مقررہ وقت سے کوئی 30-40 منٹ پہلے، ابھی باقی وزراء اور گورنر نہیں آئے تھے، تو علی امین گنڈا پور صاحب وہاں پہنچ گئے۔ اب میڈیا کے ہم دوست حیران بھی ہو رہے تھے اور خوش بھی ہو رہے تھے، اور آپس میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں تسلیم کریں گے، پھر ہم چلے گئے ان کے پاس۔ ان سے جو بات چیت ہوئی ہے وہ میں پہلے ناظرین آپ کو بتاتا چلوں۔ گنڈا پور صاحب سے ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ تو کہہ رہے تھے ہم نہیں مانتے، جونیئر کو بنایا جا رہا ہے، سینئر کو نہ بنایا تو تحریک چلائیں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، پورا پاکستان بند کر دیں گے۔ تو گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جب سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے نئے چیف جسٹس کو تسلیم کر لیا ہے تو پھر ہمارا بائیکاٹ کرنے کا جواز نہیں بنتا تھا، اور ویسے بھی نئے چیف جسٹس کا تعلق ہمارے صوبے سے ہے، تو ہم کیوں بائیکاٹ کریں؟ یہ ان کا جواب تھا ناظرین۔ ساری کہانی وہ جو ہے نا فیصل واڈا بیان کرتے رہتے ہیں، وہ اس میں اب سمجھ آتی ہے۔ باقی انہوں نے جو باتیں کی میں بعد میں بتاتا ہوں کہ بھائی اندر بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہیں، اچھے بچے ہیں، باہر ذرا میڈیا کے ساتھ ہوں تو پھر ذرا سخت زبان، میسج دینا، اکڑ کے بات کرنا، وہ ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، تضادات ہیں۔ وہ سہیل وڑائی صاحب لکھتے ہوتے ہیں اپنے کالم میں، تضادستان پاکستان کو اس تناظر میں وہ یہ لفظ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کوئی تحریک ٹھیک نہیں ہے، وہ کہ وکلا کی تحریک نکلے گی۔ احمد خان کہتے تھے بھائی جس نے تحریک چلانی ہے، وسائل فراہم کرنے ہیں، علی امین گنڈا پور وہ اس تقریب میں موجود تھے۔ آگے چل کے گنڈا پور صاحب نے جو بات کی ہے وہ کہتے ہیں بشرا بی بی کے متعلق کہ بڑے اچھا ہوا جی وہ رہا ہو گئے، اور بنی گالا یا لاہور میں رہتی تو ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے تھے، وہاں بھی سیکورٹی میں نے ہی دینی تھی، اسی لیے انہیں پشاور ٹھہرایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط ہے جو میڈیا میں تاثر دیا گیا ہے کہ کوئی قیادت انہیں سونپی گئی ہے اور وہ سیاسی کمیٹی کے اجلاسوں کی صدارت کر رہے ہیں،
ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں سنگجانی والا جو کل کا واقعہ ہے کہ یہ سارا فیبریکیٹڈ ہے قول ان کے، اور اگر اسلام آباد پولیس نے کوئی ویڈیو جاری کی ہے تو ہمارے پاس بھی ویڈیوز ہیں، یہ ہم جاری کریں گے۔ یہ تو وہ ہو گیا ناظرین۔ وہاں مریم نواز صاحبہ موجود تھیں، باضابطہ تقریب شروع ہونے سے پہلے میری ان سے الیک سلیک ہوئی، تو علی امین گنڈا پور اور مریم نواز کی نشستیں ساتھ ساتھ تھیں، بیچ میں مریم اورنگزیب صاحبہ بیٹھی ہوئی تھی، سینئر وزیر پنجاب، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، پھر گنڈا پور کی نشست تھی۔ دونوں کی آپس میں کوئی الیک سلیک نہیں ہوئی، دیکھا بھی نہیں دونوں نے ایک دوسرے کی طرف۔ تو مریم نواز صاحبہ سے جو بات ہوئی، انہوں نے کہا نام لیے بغیر گنڈا پور کا، کہتے ہیں کہ کل تک جو کہتا تھا کہ ہم چیف جسٹس کو نہیں مانیں گے اور تحریک چلائیں گے، آج خود یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مریم نواز صاحبہ کا تبصرہ ہے۔ اور تقریب میں ناظرین وہ جج بھی موجود تھے 5، منصور علی شاہ صاحب تو عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، جنہوں نے کل جو گزر گیا ہے فل کورٹ الوداعی ریفرنس کا بائیکاٹ کیا تھا قاضی صاحب کا۔ ان 5 ججز میں جناب یہ شریک ہوئے ہیں جسٹس منیب اختر کی قیادت میں، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس ملک شہزاد، یہ موجود تھے۔ اور ان کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ جو بیانیہ تھا کہ 25 اکتوبر کے بعد یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، حکومت ختم ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا، وہ ابھی فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے چیف جسٹس کو مبارکباد بھی دی، حالانکہ سپریم کورٹ میں نامزدگی کے بعد ان کے چیمبر میں نہیں گئے تھے، یہاں پہ مبارکباد دی۔ سابق چیف جسٹس جو موجود تھے ناظرین، ان میں جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے، جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے، جسٹس تصدق جیلانی صاحب تھے، سب سے میری سلام دعا ہوئی۔ تو بلاول بھٹو صاحب ان دنوں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا تھا کہ کالا سانپ ہے، کالے سانپ کے ہم نے دانت توڑ دیے ہیں آئینی ترمیم 26ویں منظور کر کے۔ تو میں نے افتخار چودھری صاحب سے ملاقات کی، پرانی کوئی ایک ان کی جب وکلا تحریک تھی، وہ بات بھی انہوں نے یاد کرائی، تو وہ بڑے انہوں نے ذکر کیا میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم ایکس پرائم منسٹر کا، کہا کہ اگر وہ اس دن جب میں سپریم کورٹ جا رہا تھا مجھے اپنے کمرے میں پناہ نہ دیتے تو پتہ نہیں کیا اشر ہو جاتا۔ تو میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کی نسلوں کا شکر گزار ہوں۔ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آج کل کالے سانپ کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، بلاول صاحب کا بیان ہے، تو افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ سیاسی باتیں ہیں، سیاسی بیان ہوتے ہیں، میں کسی کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس تقریب میں جو سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں اور ثاقب نثار صاحب وہ نہیں آئے، جسٹس گلزار صاحب وہ نہیں آئے۔ وہ کیوں نہیں آئے یہ تو وہی جواب دے سکتے ہیں۔ پھر آرمی چیف موجود تھے، ڈی جی آئی ایس آئی ملک صاحب موجود تھے، ملک قاسم صاحب، اور چیئرمین سینٹ تھے، اسپیکر تھے، عطا تارڑ تھے، اور ہیرو آف دی 26ویں ترمیم ڈرافٹس مین کے طور پہ، رابطہ کار کے طور پہ وزیر قانون چھائے ہوئے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب تقریب میں، توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ اور ناظرین سب سے اہم بات جو میں نے نوٹ کی، احسن بھون وکلا کے نمائندے ہیں، بڑے لیڈر ہیں وکلا کے، اور تقریباً 200 کے قریب وکلا کی تعداد تھی جو وہاں مدعو تھی۔ تو پھر وہاں یہی باتیں کر رہے تھے تحریک چلانے کی، احمد خان گروپ کے وکلا نہیں تھے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب اپنی نشست سے خصوصی طور پر اٹھ کر آئے اور مریم نواز سے ملے،
اسپیکر ایاز صادق بھی آئے، باقی وزراء بھی آ کے مریم نواز سے ملتے رہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب موجود تھے، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی۔ تو میں نے جو کشیدگی دیکھی ہے حالیہ دنوں میں گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے درمیان وائس چانسلرس کی اپوائنٹمنٹ پہ کو بیان بازی ہوئی تھی، سمریاں واپس آئیں، تو آج گورنر نے اپنی نشست سے کھڑے ہو کے چیف منسٹر کو سلام کیا، آگے بڑھ کے نہ وہ اس طرف آئیں نہ یہ اس طرف ان کی نشست پہ گئے۔ تو یہ سارا صورتحال تھی۔ تو ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ معاملات، وزیر اعظم صاحب بڑے مطمئن نظر آ رہے تھے، ان کی پریزیڈنٹ صاحب سے آصف زرداری سے ملاقات بھی ہوئی ہے، معاملات پہ کچھ ملکی امور پہ مشاورت بھی ہوئی، بھی 1 to 1 ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے۔ تو چیف جسٹس جو ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، وہ اپنی نشست سے جب حلف انہوں نے اٹھا لیا پھر تو سیدھے اپنی فیملی کی طرف گئے۔ کچھ ان کی فیملی کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، کچھ بزرگ تھیں، تو ان کو سلام کیا اور پھر آگے گئے، اور بڑے وہ مطمئن نظر آ رہے تھے، خوش بھی دکھائی دے رہے تھے، اور میری بھی ان سے الیک سلیک ہوئی۔ تو یہ اس تقریب کا ناظرین حال احوال تھا۔ جہاں تک گنڈا پور صاحب کا یہ تعلق ہے اور پی ٹی آئی کا کہ جی ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے چیف جسٹس کے خلاف، اور اب خود اس تقریب میں موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ ایک سیاسی بیان تھا، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی موومنٹ مجھے نہیں دکھائی دے رہی نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے معاملے پہ۔ اور وکلاء اور ججز جس طرح وہاں موجود تھے اس تقریب میں، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نئے چیف جسٹس جو ہیں، جن کی شہرت بہت اچھی ہے، کسی گروپنگ کا حصہ نہیں بنے، تو وہ معاملات کو بہتر انداز میں اللہ کرے چلانے میں کامیاب ہوں، ملک آگے بڑھے۔ سٹاک مارکیٹ 90,000 ٹارگٹ پہ پہنچ گئی، ملک کی تاریخ میں ریکارڈ پہ۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے، معاملات بہتری کی طرف، معیشت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی آگے بڑھتی ہیں۔ اب جو گنڈا پور صاحب نے ایک اور بات کی ہے عمران خان صاحب کے متعلق، وہ کہتے ہیں میری خواہش ہے، میری پورا زور لگاؤں گا کہ عمران خان جیل سے باہر نکل کے پشاور آ جائیں۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ جو رابطے ہوتے ہیں۔ پھر جو سیکرٹری انٹیریئر تھے وہ اپنی نشست سے اٹھ کے سیدھے گنڈا پور کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کی۔ تو یہ سیکرٹری انٹیریئر جی معاملات کو چلانے میں میسج محسن نقوی کے سیکرٹری ہیں وہ، تو پھر دیکھ لیں ناظرین۔ تو یہ سارا اس تقریب کا ایک آنکھوں دیکھا احوال تھا، اور یہی میں نے بتانا تھا ناظرین۔ انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔